نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 کا جز تلاوت کیا ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی وہ اس کو ظلم کرتا ہے، نہ تنہا چھوڑتا ہے، نہ رسوا کرتا ہے۔ آج جو فلسطین کے حالات ہیں، فلسطین دنیا میں صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف ہی نہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ پاکستان اور فلسطین آپس میں جو تعلق رکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں رکھتا۔ اسرائیل پاکستان کا حقیقی حریف اور حقیقی مد مقابل ہے، کیونکہ پاکستان اور اسرائیل تقریباً ایک ساتھ ہی بنے۔ اور اسی طریقے سے فلسطین کے علماء اکرام مسئلہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی حمایت بالکل اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ پاکستانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ہر غم میں اور ہر خوشی میں شریک رہیں، اور پاکستان کے آرٹیکل 40 کے تحت پاکستانی قوم اس بات کی اہمیت کی حامل ہے اور اس بات کی طرف پاکستان کا یہ آرٹیکل 40 متوجہ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلامی رشتے کو استوار کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بہت سے ممالک کا ساتھ ان کی جنگوں میں بھی دیا ہے اور ان کی آزادیوں میں انتھک کوششیں کی۔ اور پھر پاکستان کے ساتھ بھی فلسطین کے علماء اکرام ہو یا اس وقت کے مفتی اعظم ہو، تو وہ بھی پاکستان آ کر اس مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان میں وضاحت دے کر جا چکے۔ اور پاکستانی قوم اپنے دل کے اندر شدید درد اور غم و غصہ رکھتی ہے، اس حیثیت سے کہ ایک تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کی مدد اور نصرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب مدد اور نصرت نہیں کر پاتے، ان کو طاقت نہیں فراہم کر پاتے، تو یہ شدت اختیار کر جاتی ہے اور یہ چیز ہمیں اندر سے مجروح کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت جلد یا بدیر ظالموں کا مقابلہ بلکہ ظالموں کی گرفت فرمائیں گے، اور جو ظالموں کی مدد کرتے رہے، مظلوموں کے اوپر ظلم کو نہیں روکا، اللہ رب العزت ان کی بھی پکڑ فرمائے گی۔ آج اگر دیکھا جائے تو اسرائیل اگر ایٹمی طاقت ہے، پاکستان تمام اسلامی ممالک کے اندر ایٹمی طاقت ہے، اصل مد مقابل اور حریف اسرائیل کا پاکستان بنتا ہے کہ پاکستان اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو آج اسرائیل دم دبا کر بھاگ جائے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو گونگا پن لگ جائے اور ان کے ہاتھ شل ہو جائیں اور جسمانی طور پر مفلوج ہو جائیں اور اپنا کردار ادا نہ کریں، تو اللہ رب العزت کے یہاں وہی جواب دہ ہیں، میں اور آپ جواب دہ نہیں۔
جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ لوگ اگر اللہ رب العزت کے یہاں اللہ رب العزت کے لیے اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج اللہ رب العزت کے لیے اگر کوئی کام نہیں کرتا، جبکہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور عمدہ مذہب ہے۔ دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جو لوگ دنیا کے خوف میں مبتلا ہو کر، کسی بھی طاقت کے اندر مبتلا ہو کر، امریکہ کے خوف میں ہو یا دوسری طاقتوں کے خوف میں ہو یا معاشی سطح پر ان کے خوف میں آ جائیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کو جواب دے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کیوں نہیں بنی، جبکہ نہ مجھے میرے ملک کا آرٹیکل روکتا ہے، نہ مجھے قرآن اور سنت روکتی ہے، کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے۔ روکنے والے اگر موجود ہیں تو یہ ظالم حکمران موجود ہیں جو ہمارے آرٹیکل کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور قرآن اور حدیث کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ ظلم اور ستم کا حال ہے کہ رات کے اندھیرے میں بمباری کی جاتی ہے، اور آج تک اگر لیبل لگایا جائے، اوسطاً گنا جائے تو ہر 15 منٹ کے اندر ایک لاش گر رہی ہے، یعنی ایک دن کے اندر 96 مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ آپ 7 اکتوبر سے شمار کریں تو آج 29 اکتوبر ہو چکی ہے، پورا مہینہ گزر چکا ہے۔ کتنی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہے۔ ہمارے قریب میں اگر کوئی ناگہانی آفت سے ہلاک ہو جائے تو ہم اس غم میں افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بالکل صحیح سلامت تھا، کیسے یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ امت کا غم نہیں ستا رہا کہ جن کے لخت جگر، کہ جن کے بچے آج اس امریکہ کے مارکیٹوں میں اور ان کی فیکٹریوں میں بنے ہوئے بارود سے تیار کرتا وہ بم ان بچوں کو شل کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کو چھین رہے ہیں۔ در حقیقت یہ صرف اور صرف اسرائیل کی جنگ نہیں، اسرائیل اور فلسطین کی نہیں، بلکہ یہ عالم اسلام سے لڑ رہے ہیں اور عالم اسلام کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور عالم اسلام یہ اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے اور اللہ رب العزت اس کو غلبہ دے کر رہیں گے۔ آج بھی یہ کتنی ہی جد و جہد کر لیں، امریکہ کتنی سپورٹ کر لے، پیچھے سے مغربی ممالک کتنی ان کی سپورٹ کر لیں، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، پکا ہے، اس کے خلاف کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مدد کوئی نہیں کر سکتا، مدد صرف اللہ کی ذات کر سکتا۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ زمینی مدد کبھی بھی کسی کے کام نہیں آئی ہے، ابتداء اسلام سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ جب بھی آسمانی مدد اللہ رب العزت کی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر سے لے کر اسلام کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی لوگ آئے ہیں، اللہ رب العزت نے جب بھی آسمانی مدد مسلمانوں کی طرف متوجہ فرمائی ہے تو بڑے بڑے لوگ ان کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے افغانستان کی جو جنگ دیکھی، اس میں کتنے عرصے تک یہ لوگ لڑتے رہے، ساز و سامان کم تھا، پیچھے ساری کی ساری طاقتور صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی شکست ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کامیاب اسلام کے نام لیوا لوگوں کو کیا۔ آج بھی یہی جنگ ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل ہے کہ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی مدد ہے اور اللہ جو فتح دینا چاہتے ہیں وہ بہت قریب ہے۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے ساتھ ہے، کون اللہ کے ساتھ نہیں ہے، کون اللہ کے دین سے ہمدردی رکھتا ہے، کون اپنی نجی زندگی سے ہمدردی رکھتا ہے۔ مسلمان کا تو یہ روز اول سے ہوتا ہی نہیں ہے منشور کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کچھ کرے، وہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہی حدیث ایک حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ مسلمان
من آتا للہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے، ومنع للہ جو اللہ سے اللہ کے لیے لوگوں کو چیزوں سے روک دیتا ہے، وابغض للہ اللہ کے لیے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، تو فقد استکمل الایمان ایسے ہی شخص کا ایمان کامل ہوتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مند ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کی طرف متوجہ نہ ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے دنیا کا طاقتور ترین شخص ہو، چاہے دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہو، وہ اللہ کی طاقت کے آگے نہیں آ سکتے، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد ہمیشہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ جو حکمران چاہے مسلمانوں کے حکمران ہو، چاہے مخالفین کے حکمران ہو، وہ اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے حکمرانوں کو نیست و نابود فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اسلام کو غالب کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو اس دنیا میں غلبہ دینے کے لیے بنایا ہے، غلبہ دینے کے لیے اسلام کو اللہ لے کر آئے ہیں۔ چند لوگوں سے یہ اٹھنے والا اسلام محمد الرسول اللہ جو پیغام لے کر نکلے کہ کتنی محنت کے بعد چند لوگ ایمان لے کر آئے، جب اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کا حکم دیا، اور صلح حدیبیہ در حقیقت مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، لیکن اللہ نے اس صلح حدیبیہ میں سے راستے نکالے اور مسلمانوں کی طاقت کو 100 گنا تک بڑھا دیا، اور مسلمان جو چند 100 کی تعداد میں تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ آج بھی اگر اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو خریدا جا رہا ہے جو بک چکے ہیں، ان کے لیے یہ اسلام کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ اگر مسلمان ہو تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کے خلاف کام نہیں کرتا۔ لا یظلمہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، لا یسلمہ مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ولا یخذلہ مسلمان کو رسوا نہیں کرتا۔ اگر آج یہ حالات مسلمان حکمران اگر مسلمان قوموں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے حکمرانوں کو بھی جلد پکڑنے والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور دین اسلام اس دنیا کے اندر پھیل کر رہے گا، چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جو لوگ قبلہ اول کے محافظین بنے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بچے اور گھروں کو قربان کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرما، اور یا اللہ تمام کی شہادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرانے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ ان ظالموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کو نیست و نابود فرما اور اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا میں بس رہے ہیں، ان تمام کو یا اللہ ان مجاہدین فلسطین، مجاہدین قبلہ اول کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔
یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔